اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حکایت لکھی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد شخص تھا جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا، اور اسے ایک خوبصورت نوجوان عورت نے گناہ کی دعوت دی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر گیا۔ اس نے گناہ سے انکار کر دیا، تو پھر جب اس شخص کی موت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس شخص کا جنازہ پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی 50,000 حور سے اس کی شادی کرتے ہیں، اور اپنے رب کریم کے ڈرنے کی وجہ سے یہ مرتبہ اور مقام ملا۔ راوی لکھتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو اپنے عبادت خانے میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا، ہر وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے لیے اس عبادت گاہ میں ایک انگور کی بیل پیدا فرمائی۔ اس کے اوپر روزانہ تازے انگور لگتے تھے، اور جب اسے پیاس لگتی تو وہ اپنے عبادت خانے سے باہر ہاتھ نکالتا تو اسی وقت اس کے ہاتھ میں پانی آ جاتا اور وہ اس سے پیاس بجھا لیتا۔ تو راوی لکھتا ہے کہ ایک دن جب وہ معمول کے مطابق اپنے عبادت خانے میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، تو رات کا وقت تھا، تو ایک خوبصورت عورت وہاں سے گزری اور اس نے کہا کہ اے نوجوان، مجھے اپنے پاس ایک رات گزارنے کی اجازت دے، جو میری جان کو خطرہ ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس نوجوان نے اسے رات ٹھہرنے کی اجازت دی تو اس خوبصورت نوجوان عورت نے اپنے بدن سے کپڑے اتارے اور اس شخص کے سامنے کھڑی ہو گئی بے لباس۔ تو اس نیک عابد شخص نے اپنی نظریں نیچی کر لی۔ جب اس نے اسے گناہ کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں تم سے کر سکتا۔ لیکن اس کے دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں کہ عورت خوبصورت ہے، نوجوان ہے، تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا۔ لیکن جب اس کا دل یہ کہتا کہ تم اس کے ساتھ برا کر لو، لیکن اس کا ضمیر پھر اسے جھنجھوڑتا اور کہتا کہ جہنم کی آگ بہت گرم ہے، جہنم کی آگ بہت زیادہ ہے، تم جہنم میں جاؤ گے۔ اور پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ برا کروں، لیکن پھر وہ اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے کہ جہنم کی آگ بہت ہی ظالم ہے، جہنم کی آگ بہت ہی ظالم ہے۔ پھر وہ اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ برا کروں، حتیٰ کہ کتنی دفعہ اس کے دل نے چاہا، لیکن اس نے کیا کیا کہ ایک چراغ جلایا، چراغ جلا کر اس نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ کیا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر یہ آگ تم آج، یہ دنیا کی آگ تم سہ گئے تو پھر جہنم کی آگ بھی تمہیں نہیں جلا سکے گی، اور تو اس کے ساتھ برا کر لو۔ لیکن جب اس نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ کیا تو اس کا ہاتھ جل گیا۔ تو اس خوبصورت نوجوان عورت نے جب اس کا یہ مرتبہ اور تقوی کا یہ مقام دیکھا تو وہ چیخ مارتی ہے اور زمین پر گر جاتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو راوی لکھتا ہے پھر اس عابد شخص نوجوان نے اس کے بدن پر کپڑے دیے اور اسے وہاں چھپا دیا، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ تو جب صبح ہوئی تو شیطان نے شہر میں شور مچا دیا کہ دیکھو اس راہب نے، اس فلاں آدمی نے ایک خوبصورت نوجوان عورت سے زنا کیا اور پھر اسے مار ڈالا۔ تو ابھی یہ شور چل ہی رہا تھا
کہ ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ اس عورت کو ڈھونڈتا ہوا آیا اور اس راہب کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم نے خوبصورت نوجوان عورت نہیں دیکھی؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس ہے وہ عورت۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ وہ عورت مجھے واپس لوٹا دو، وہ باغی ہوئی غلام ہے۔ تو وہ عابد زاہد شخص کہنے لگا وہ تو عورت فوت ہو گئی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس کو قید کر لیا اور اسے کہا کہ تو اتنا ظالم ہے، اس کے ساتھ زنا کیا، برا کیا، پھر اسے تم نے مار ڈالا، اسے مارتا ہی نہ۔ تو بادشاہ نے اسے زنجیروں میں جکڑ لیا اور وہ اسے اپنے دربار میں لے گیا اور جا کر اس کے اوپر آرا چلا دیا اس کے اوپر۔ اس مری ہوئی عورت کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ جب اس کے اوپر آرا چلایا تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ بہت ہی ظالم شخص ہے، اس نے پہلے عورت کے ساتھ زنا کیا پھر اسے مار دیا۔ تو اسی وقت وہ عورت اللہ کے حکم سے زندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ اے بادشاہ یہ ظالم نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ کوئی برا نہیں کیا، دیکھو اس کا ہاتھ بھی جلا ہوا ہے۔ اس نے وہ رات والا سارا ماجرا جب بیان کیا تو اسی وقت وہ بادشاہ توبہ طیب ہوا اور وہ عورت پھر سے مر گئی، اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو راوی لکھتا ہے کہ پھر ان دونوں کو جب کفن دفن دے کر انہیں جب دفن کرنے لگے تو اس وقت کے نبی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی اور فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، ابھی ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک رکا اس کی طرف آیا، بادشاہ کی طرف، ان لوگوں کی طرف جو اس وقت موجود تھے، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شخص کا نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے اور یہ شخص عابد زاہد ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے عرش کے نیچے ایک نور کا منبر قائم کیا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کی ابھی نماز ادا کر رہے ہیں، اس کا نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر راوی لکھتا ہے کہ جب اس وقت کے نبی کو وحی ہوئی پھر فرشتے نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کا نماز جنازہ ادا کر کے اسے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی 50,000 حور سے اس کی شادی کر دی۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر گیا، اس نے اس نوجوان خوبصورت لڑکی سے برا نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اس نے اپنی جان بھی دے دی اور اپنا ہاتھ بھی جلا دیا، لیکن اس نے گناہ نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو جنت عطا فرمائی، اور جنت میں اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50,000 حوریں عطا فرمائی۔ دوستان محترم، یہ واقعہ نزہۃ المجالس کتاب ہے، اس کی 2 جلد میں یہ واقعہ، یہ حقائق لکھی ہے۔ اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رب سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے اوپر، اور تمام دعائیں والدین کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں، رب ذوالجلال انہیں عمر خضری عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے میرا رب کریم ان کی مغفرت بخشے فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔